أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین. صلوات. سورہ مبارکہ یوسف کی آج بسم اللہ پہ غور کرنے کا ارادہ ہے۔ ممکن ہے ایک سوال ہو کہ بسم اللہ تو ہر سورہ کی بسم اللہ ہے، سورہ یوسف کی کون سی بسم اللہ ہے؟ تو پہلا پیغام آج کے بیان کا یہ ہے کہ ہر سورہ کی بسم اللہ اسی سورہ کی بسم اللہ ہے، کسی اور سورہ کی بسم اللہ نہیں ہے۔ تب ہی وہ ہر سورہ کی بسم اللہ ایک علیحدہ آیت شمار کی جائے گی۔ ظاہری طور پر تو وہی با ہے، سین ہے، میم ہے، پھر الف اللہ کا ہے، وہی اللہ کے اسم جلالہ میں لام ہے، پھر لام کی تکرار ہے، پھر ہا ہے، وہی الرحمن ہے، وہی الرحیم ہے۔ لیکن تفسیر عرفانی کے مطابق، عرفاء کی تفسیر کے مطابق، اہل دل کی تفسیر کے مطابق، اہل عرفان کی تفسیر کے مطابق ہر بسم اللہ علیحدہ ہے۔ یعنی سورہ بقرہ کی بسم اللہ وہ نہیں ہے جو سورہ قل هو اللہ کی بسم اللہ ہے، سورہ قل هو اللہ کی وہ بسم اللہ نہیں ہے جو سورہ الحمدللہ یعنی سورہ الحمد کی بسم اللہ ہے۔ تو ہر بسم اللہ کا پیغام اس سورہ کے مطابق ہے، تبھی تو وہ علیحدہ شمار کی جائے گی۔ آغاز بیان ہے اور آج بسم اللہ پر ہم غور کریں گے، اور مجھ جیسا ایک کم وضاحت اور ایک معمولی طالب علم بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ایک سے زیادہ نشستوں کے لیے حاضر رہ سکتا ہے، لیکن ہمارا ارادہ نہیں ہے کہ ہم آج کے بعد والی نشست میں بھی اسی بیان کو مسلسل رکھیں۔ یعنی پیغام اور مطالب اتنے زیادہ ہیں اور بسم اللہ کے عنوان پر گفتگو اتنی زیادہ ہے کہ ایک مجلس، ایک نشست اور 1 گھنٹے کی گفتگو اس کے لیے ناکافی ہے، مگر ہم کوشش کریں گے کہ آج ہی اسے مکمل کر دیا جائے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پر غور اپنا جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر لیں۔ میرا ایک سوال ہے، قرآن کے طالب علموں سے ایک سوال، اور الحمدللہ ہم سب قرآن کے طالب علم ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں اور ہمیں ہمارے سانس آ جا رہے ہیں تو ہمیں قرآن کی طالب علمی کا شرف حاصل ہے۔ قرآن کے طالب علموں سے سوال یہ ہے کہ اگر ہر سورہ کی بسم اللہ علیحدہ ہے، جو میں نے ابھی کہا، اور فقہا اور علماء امامیہ کا یہی کہنا ہے، اور یہ مجالس تفسیر قرآن، عشرہ مجالس تفسیر قرآن طبق تعلیمات اہل بیت ہو رہی ہیں، تو جب اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق تفسیر قرآن کا بیان ہے تو پھر ہم بات بھی وہی کریں گے جو اہل بیت کا مسلک، مکتب، فکر، نظریہ کہتا ہے۔ تو جب ہر سورہ کی بسم اللہ علیحدہ ہے تو یہ چھپا ہوا قرآن ہے۔ مثال کے طور پر کسی بھی ادارے کا، کسی بھی علاقے کا، اور آپ جو مفسرین اہل تشیع ہیں ان کے ترجمے بھی آپ دیکھ لیجئے جا کر، یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر آیت کا پہلا نشان نہیں لکھا ہوا،
ابھی آپ کی وہ ہے کہ آپ پریکٹیکل نہیں کر سکتے، لیکن آپ مجھ پہ یقین کر لیجئے اور گھر جا کے دیکھ لیجئے گا، اور ایسا آپ نے دیکھا بھی ہوگا۔ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر نمبر 1 نہیں لکھا ہوا، آیت نمبر 1 لکھا ہوا ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ سورہ یوسف کی جو پہلی آیت بظاہر ہے اس پر 1 نمبر نشان لگا ہوا ہے، یعنی پہلی آیت وہ ہے۔ ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ بسم اللہ اس سورہ کی آیت ہے، تو یہاں بسم اللہ پر نشان نہیں لگا ہوا، مگر اسی قرآن میں جب آپ سورہ الحمد میں جائیں گے تو سورہ الحمد کے اندر بسم اللہ کے اوپر پہلا نشان لگا ہوا ہے، یعنی سورہ الحمد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین دوسری ہے، الرحمن الرحیم تیسری ہے، مالک یوم الدین وہ گنیے چوتھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پانچویں ہے، اہدنا الصراط المستقیم چھٹی ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ساتویں ہے۔ یعنی بسم اللہ ملا کر یہ 7 آیتوں والا سورہ ہے۔ مگر سورہ یوسف، اچھا سورہ بقرہ اسی کے برابر میں شروع ہو رہی ہے۔ سورہ بقرہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آغاز میں بسم اللہ کے اختتام پر، یعنی سورہ کے آغاز میں بسم اللہ کے اختتام پہ 1 نمبر، آیت نمبر 1 نہیں لکھا ہوا، مگر الف لام میم پر 1 نمبر لکھا ہوا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین نمبر 2، آیت نمبر 2۔ یہاں بسم اللہ سورہ الحمد میں بسم اللہ 1 آیت ہے، سورہ بقرہ میں بسم اللہ 1 آیت نہیں ہے، اور پھر ایسے ہی قص الہٰذا آپ آگے چلے جائیے پورے قرآن کے اندر، جتنے بھی سورہ قرآن مجید کے ہیں ان میں بسم اللہ کو 1 آیت شمار نہیں کیا گیا ہے، یعنی جب بسم اللہ کے بعد والی آیت کو نمبر 1 شمار کیا گیا ہے۔ اس طرح 114 سورے ہیں تو 114 بسم اللہ ہونی چاہیے، 114 ہی ہیں بسم اللہ، مگر سورہ مبارکہ توبہ کی آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، اور سورہ مبارکہ نمل کے اندر بسم اللہ موجود ہے، تو اس طرح گنتی تو 114 کی پوری ہو رہی ہے۔ یعنی مگر سورہ توبہ کے اوپر بسم اللہ کیوں نہیں ہے بھائی؟ اس لیے کہ عذاب کی آیات سے متعلق ہے، تو سورہ نبا کیا ہے؟ آیات عذاب کی آیات پر مشتمل نہیں ہے، تو کیا ہے؟ سورہ نبا میں بھی بسم اللہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یعنی اگر کوئی یہ کہہ دے بسم اللہ کی گفتگو ہو رہی ہے، بسم اللہ ہو رہی ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد والا، اور ماہ مبارک ہے اور رمضان کا مہینہ ہے اور قرآن پہ غور اور تدبر کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، تو اگر بسم اللہ ہر سورے کا جز ہے تو ایک تو ہر سورے کے آغاز میں بسم اللہ کو خود 1 آیت شمار کیا جاتا جو سورہ الحمد میں شمار کیا گیا، مگر باقی سوروں میں نہیں کیا گیا۔ پھر 114 سورے ہیں تو 114 بسم اللہ ہونی چاہیے، مگر سورہ توبہ کے اوپر بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، اور سورہ نمل کے اندر 2 دفعہ بسم اللہ ہے، یعنی آغاز میں بھی بسم اللہ ہے اور اندر بھی بسم اللہ، انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بلقیس کو انہوں نے خط لکھا حضرت سلیمان نے، تو جو خط لکھا تھا اس کا آغاز انہوں نے انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے۔ خط جو انہوں نے آغاز کیا نا خط لکھنے کا، تو اس طرح سے خط لکھا انہوں نے، تو وہاں بسم اللہ 2 مرتبہ ہے سورہ مبارکہ نمل کے اندر، آغاز میں بھی اور اندر بھی، اور سورہ توبہ پر بسم اللہ نہیں ہے، تو عدد تو پورا ہو رہا ہے۔ لیکن کیوں وہاں توبہ کے اوپر بسم اللہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ جی توبہ جواب جو دیا گیا، میں اس کے جواب کا جواب دے رہا ہوں کہ اگر اس لیے سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے کہ کیونکہ وہ عذاب کی آیت ہے، اور عذاب کی آیت جب پڑھی جاتی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے نہیں پڑھی جاتی۔ یہ قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ہے کہ جب عذاب کی آیات آپ پڑھنے لگیں تو بسم اللہ نہیں پڑھیے گا، کیونکہ اس میں برکت نہیں چاہیے۔ ہاں اگر رحمت، مغفرت، جنت کی باتیں ہو رہی ہوں، ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والا۔ کیوں جہاں رحمتوں اور برکتوں کی بات ہو وہاں بسم اللہ سے بات شروع کی جائے، تو اگر یہی قاعدہ ہے، یہی قانون ہے اور ہے یہی قاعدہ ہے، تو پھر اور بھی تو بہت سے سورے ہیں کہ جن کا آغاز عذاب کی آیات پر مشتمل ہے۔ بحث بھائی یہ نہیں ہے، مسئلہ اصل میں یہ نہیں ہے، یہ میں نے تھوڑا سا سجایا ہے، بنایا ہے، منتقل کیا ہے اپنے پیغام کو کہ یہ اصلی مسئلہ کیا ہے، کیوں ہر
اچھا وہاں تو قرآن مجبوری تھی ان کی کہ یہ بسم اللہ کے ساتھ بسم اللہ لگاتے، سورہ الحمد کے ساتھ بسم اللہ لگاتے، کہاں الحمدللہ رب العالمین میں مجبوری تھی کہ یہ سورہ مبارکہ الحمد کے آغاز میں بسم اللہ کو گنتی میں لاتے، اس لیے کہ ایک اور آیت میں سورہ ہجر کی ایک آیت میں، اور آیت کا نشان ہے 87 نمبر آیت میں، سورہ ہجر کی 87 نمبر آیت میں اللہ نے کیونکہ سورہ الحمد کو 7 مثانی کہہ دیا، یعنی 7 آیتوں والا سورہ، تو اگر بسم اللہ کو ہٹائیں گے تو 6 آیتوں پر ہے سورہ، وہ سورہ 6 آیتوں پر ہے، بسم اللہ کو جوڑیں گے تو 7 آیتیں بنیں گی، کیونکہ ایک اور جگہ اللہ نے سورہ الحمد کو 7 آیتوں والا سورہ کہا ہے، تو مجبور ہو کر بسم اللہ کو جوڑ لیا، ماننا پڑا، اللہ نے منوایا کہ بسم اللہ سورے کا حصہ ہے۔ اور جگہوں پر کیوں نہیں بسم اللہ کو مان رہے، وہ ہے بغض علی، جی بغض علی کی وجہ سے، مولا علی کے بغض کی وجہ سے سوروں میں سے بسم اللہ کی گنتی ختم کر دی۔ میں دلیل دوں گا، بات کروں گا، تفسیر کے بیان ہے، یہ صرف نعرہ لگانے والا مجمع نہیں ہے، یہ سمجھنے اور سننے کے لیے آیا ہے نا، اور دلیل سے بات ہوگی۔ سارے سوروں کے آغاز سے بسم اللہ کو ہٹا دیا، اور عجیب بات ہے بغض علی میں یہ بغیر بسم اللہ کے نماز پڑھتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں اور بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ وہ نماز کیا نماز جس میں بسم اللہ نہ ہو؟ آپ جا کے پڑھ لیجئے گا، میں پڑھتا ہوں، صلوات پڑھیں ذرا محمد وآل محمد۔ میں مصلحت امت کی خاطر پڑھتا ہوں نماز ان کے پیچھے، میں حکم فقہا کی خاطر پڑھتا ہوں ان کے پیچھے نماز، مگر وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے، جی کعبے میں نہیں پڑھتے، کہیں نہیں پڑھتے۔ ممکن ہے آج والے جو نہیں پڑھ رہے ان کے ذہن میں بغض علی نہ ہو، مگر جنہوں نے انہیں لائن پہ لگایا ہے، اور بسم اللہ کے بغیر نمازیں پڑھوائی ہیں، یعنی نماز ہی بسم اللہ کے بغیر ہے۔ میرا مزاج آپ جانتے ہیں، میں متعصب مولوی نہیں ہوں، میرا مزاج آپ جانتے ہیں کہ میں سنی شیعہ اتحاد کا صرف قائل نہیں ہوں بلکہ مروج اور محرک ہوں، صرف قائل نہیں ہوں، محرک بھی ہوں اور مشوق بھی ہوں، اور چاہتا ہوں کہ یہ کام آگے بڑھے۔ مگر عجیب بات نہیں ہے، شاید یہ جو آج بسم اللہ کے بغیر نمازیں پڑھ رہے ہیں انہیں شاید بغض علی نہ ہو، شاید نہ ہو، میرے لیے مشکل ہے کہ میں ان پر یہ الزام لگاؤں، لیکن جنہوں نے انہیں لائن پر ڈالا ہے اس کے ذہن میں بغض علی تھا، بغض علی تھا، اس لیے کہ جب توجہ مولا علی یہ فرمائے کہ اے ابن عباس قلم کاغذ اٹھاؤ، میں تمہیں بسم اللہ کی تفسیر سناتا ہوں، اور اے ابن عباس 70 اونٹ بھی اگر کاغذوں سے بھر جائیں گے تو بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہو پائے گی۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ میں کاغذ قلم لے کر بیٹھا تھا اور علی مجھے لکھوانے بیٹھے، بعد از عشاء ہم لکھنے بیٹھے اور علی مجھے لکھوا رہے تھے، لکھو بسم اللہ کی یہ تفسیر ہے، اور صبح کاذب کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے، صبح صادق آمد تھی، پھر بھی علی نے کہا اب نماز فجر کا وقت ہو گیا، اس لیے قلم روک دو ورنہ بسم اللہ کی تفسیر سے زیادہ ہے۔ ساری رات ہم بسم اللہ کی تفسیر سنتے رہے، میں سنتا رہا، علی لکھواتے رہے، میں لکھتا رہا، مگر بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی۔ اور پھر فرمایا کہ اے ابن عباس سارے قرآن کا جو نچوڑ ہے وہ سورہ مبارکہ الحمد میں ہے، اور سورہ مبارکہ الحمد کا جو دم اور طاقت اور اسارہ اور خلاصہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ کی جو طاقت ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور فرمایا انا نقطۃ تحت الباء، اور بے کے بسم اللہ کی بے کے نیچے کا نقطہ میں علی ہوں۔ میں آج اتفاق سے آپ کے سامنے بیان کرنے کی غرض سے تیاری کچھ پرانی ہے، کچھ نئی تیاری کرنی ہوتی ہے جب اس طرح کی نشستیں ہوتی ہیں، تو آج ایک مرتبہ اور اپنے مطالب میں اور اپنے علم میں اضافے کے لیے مطالعہ کر رہا تھا، تو حضرت آیت اللہ روح اللہ الموسوی الامام الخمینی کا ایک بیان مجھے نظر آیا اس بسم اللہ کے حوالے سے، اور بسم اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے اس حدیث کو مولانا
اس مولا کے فرمان کو انا نقطۃ تحت الباء، اس کے اوپر کچھ دیر گفتگو فرمائی، کیونکہ مطلب ان کا ہے، گہرائی ان کی ہے، پیغام ان کا ہے، تو انہی کے نام سے بیان کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس حدیث کی سند پر قیل و قال ہے، اب جو ان کے الفاظ ہیں، اگرچہ اس حدیث کی، ظاہر ہے میں بھی جب بات کر رہا ہوں تو یہ 4 تو رسانے ہیں جو پوری دنیا میں ہمیں پہنچا رہے ہیں، اور ظاہر بعد میں مجھ سے کوئی خط بھی لکھ سکتا ہے، کوئی مجھے میل بھی کر سکتا ہے کہ مولانا آپ شما خود کو کچھ سمجھیں یا نہ سمجھیں، لوگ آپ کو کچھ سمجھتے ہیں تو اسی کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ تو آپ اس کی سند کے اوپر آپ نے غور کی، آپ نے اس حدیث کی سند کے بارے میں کبھی توجہ کی ہے؟ تو میں اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ خود حضرت آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کی سند پر قیل و قال ہیں، مگر جنہوں نے نقل کیا ہے وہ بھی حیثیت میں کم نہیں ہے۔ جنہوں نے مولا علی کے اس فرمان کو نقل کیا ہے، انا نقطۃ تحت الباء، کہ میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں، وہ نقل کرنے والے بھی حیثیت میں کم لوگ نہیں ہیں۔ کہہ کون رہا ہے، کس نے بیان کیا ہے، کس نے لکھا ہے، اس کو بڑی اہمیت حامل ہے، اہمیت کی حامل بات ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں جو انہوں نے فرمایا، فرماتے ہیں کہ یہ کہنا مولا علی کا، یہ فرمانا مولا علی کا کہ میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں، یہ علی کی ولایت کا پیغام ہے۔ اس لیے کہ با کے بغیر اسم اللہ نہیں ہے، الرحمن الرحیم کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا، سورہ الحمد سمجھ میں نہیں آئے گی، قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر قرآن مکمل سمجھنا ہے تو با کو سمجھنا ہوگا، اسی کو ولایت کہا جاتا ہے۔ سیطرہ، تسلط، اختیار، سیطرہ، مکمل تسلط کسی وجود کے اوپر جب کسی کا ہو تو اسے ولایت کہا جائے گا، فلاں کی ولایت میں ہے۔ مولا کائنات یہ اپنی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ بھی ذہن عالی میں ہے کہ بسم اللہ کے با کے نیچے کا نقطہ علی ہیں، ہر با کے نقطے کو علی اپنے آپ، ہر با کا نقطہ علی نہیں ہے۔ توجہ کی دقت، ہر بے کے نیچے کا نقطہ علی نہیں ہے، بسم اللہ کی بے کے نیچے کا نقطہ علی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کہاں لوں گا میں؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات کر دیا گا۔ پہلی بات تو، پہلی دلیل تو یہ کہ مولا نے یہ جو فرمایا انا نقطۃ تحت الباء، میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں، یہ بسم اللہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ یعنی آپ نے بسم اللہ کی بے کو کہا ہے کہ اس کے نیچے کا نقطہ میں ہوں۔ دوسری بات یہ کہ بسم اللہ کی جو با ہے اور با کے جو نیچے کا نقطہ ہے وہ بسم اللہ کا، پھر سورہ الحمد کا، پھر پورے قرآن کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ یعنی تمام تر پیغامات اس کے بعد شروع ہوں گے کہ جو بسم اللہ کی بے کے نیچے کا نقطہ ہے۔ لیکن جس بے کا کوئی مطلب ہی نہ ہو، جس بے سے کوئی شر ہو رہی ہو، جس بے سے کوئی فساد پھیلائی جا رہی ہو، ہر بے کے نیچے کا نقطہ نہیں، وہ بے کہ جس کے بعد اللہ کا کلام شروع ہوتا ہے۔ میری بات منتقل ہو گئی، مجھے اس پر خوشی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب دیکھیے بے کے 3 معنی بیان کیے، علماء کرام تشریف فرمائے، صاحبان دقت بیٹھے ہیں، عربی گرامر سے وابستہ لوگ تشریف فرمائے، دینی مدارس کے چند شخصیات تشریف فرمائے۔ با کی 3 قسمیں ہیں، جیسے من کی بھی کچھ قسمیں ہیں، الا کی بھی کچھ قسمیں ہیں، فی کی کچھ قسمیں ہیں۔ جی با کی 3 قسمیں، بائے استعانت، بائے مصاحبت اور بائے ابتدا۔ یعنی با جہاں لکھا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ میں ابتدا کرتا ہوں اللہ۔ اب مثلا بسم اللہ کو لے لیجیے، اگر با یہاں بسم اللہ کے نیچے کی با ابتدا کے معنی میں ہے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ مصاحبت کے معنی میں ہے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ استعانت کے معنی میں ہے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا ترجمہ کریں گے ہم بسم اللہ کا؟ اگر وہ ابتدا کے معنی میں ہے، آپ میری اس گفتگو سے خفا تو نہیں ہو رہے ہیں؟ اگر استعانت کے معنی میں ہے تو کیا ابتدا کے معنی میں کیا؟ تو ابتدا کے معنی میں اگر ہم با کو لیں گے مراد تو ترجمہ ہوگا کہ ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ لہذا جہاں کہیں آپ کو یہ ترجمہ لکھا ہوا نظر آئے وہ ترجمہ غلط نہیں ہے۔
ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے. یہ ہوا ابتدا کے معنی میں با. اور با اگر مصاحبت کے معنی میں ترجمہ ہوگا کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے شروع کرتا ہوں. مصاحبت کے معنی میں اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے اس کے نام کے ساتھ، اللہ جو نام ہے جو رحمان و رحیم ہے اس کے ساتھ شروع کرتا ہوں، ابتدا کے معنی میں. اور اگر استعانت کے معنی میں ہو تو ترجمہ ہوگا کہ میں اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں. ترجمہ ہوگا میں اللہ جو رحمان و رحیم ہے اس نام اللہ کی مدد سے شروع کرتا ہوں. اور با، یہ مدد کا کہاں سے پیغام ملا؟ با سے. با کون ہے؟ علی. با یعنی اس کے نیچے. اچھا چلے تھوڑا سا اور میں اس کو اپنے کم سن ساتھیوں کے لیے، جتنا بھی بیان ہے نا، میرا ہو آپ کا ہو، حتیٰ ہماری جان قربان اللہ کے کلام کے ایک حرف کے اوپر. اللہ کا کلام بھی کلام ہے اور بیان ہے. دو طرح کا اللہ کا کلام ہے. ایک کتاب مکنون ہے جسے لا یمسہ الا المطہرون، جسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا. وہ کتاب مکنون میں ہے، وہ لوح محفوظ پر ہے. وہاں تک یہ قرآن منزل ہے جو اس وقت ہمارے پاس ہے. وہ قرآن مکنون ہے، یہ قرآن منزل ہے. وہ قرآن وہ ہے جہاں تک صرف چاہدہ معصومین کے کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور یہ قرآن منزل ہے جو ہمارے پاس بھی ہے. تو جو قرآن منزل نزول کے خاندان کا لفظ ہے، یعنی کسی چیز کے اترنے کو نزول کہا جاتا ہے، کسی چیز کے چڑھنے کو صعود کہا جاتا ہے یا عروج کہا جاتا ہے. عربی میں کہیں گے یا عروج یا کہیں گے صعود، اور اترنے کو نزول کہیں گے. تو کوئی چیز اگر اترے تو وہ وہاں تھی نا جو یہاں آئی ہے. آپ کو اچھا لگتا ہے وہاں سے یہاں آئے؟ آپ معنویات میں اور مقامات میں اور عظمتوں کے عنوان میں ذرا جائیے. آپ کی وہ حیثیت ہو، آپ یہاں آئیں، آپ کو اچھا لگتا ہے؟ یہ جو وہاں سے یہاں آیا یہ ہماری ضرورت تھی. ہم کیونکہ وہاں نہیں جا سکتے تھے، ہماری پریشانی تھی کہ ہم کتاب مکنون تک نہیں جا سکتے تھے. اس لیے منزل کیا ہے، اس کو ہمارے فہم کے مطابق ڈھالا ہے. جہاں تک ہم جا سکتے ہیں وہاں تک اسے ڈھالا گیا ہے، اس لیے منزل ہے. وہ مکنون ہے، وہاں وہ جائیں گے کہ جو جا سکتے ہیں، جنہیں قرآن نے کہا ہے کہ سوائے صاحبان طہارت کے کوئی اسے مس نہیں کر سکتا. تو اس قرآن کو تو ہر مجرم اٹھا لیتا ہے تو مس کرتا ہے. قرآن کہہ رہا نہیں کر سکتا. ہاں ہم مشاہدہ کریں کہ کر سکتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کوئی صاحب غیر طہارت، غیر مطہر اس کو مس نہیں کر سکتا. ہماری عدالتوں میں تو ہر شخص اٹھا لیتا ہے. تو ہم قرآن کی مانیں یا مشاہدے کو دیکھیں؟ تو یہ جو جسے مس نہ کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ یہ قرآن نہیں ہے. وہ قرآن مکنون ہے. وہ قرآن ہے کہ جو لوح محفوظ کے اندر ہے، جو لفظوں میں ڈھلا ہوا نہیں ہے، جو الفاظ میں ڈھلا ہوا نہیں ہے. یہ قرآن منزل کیسے ہوا ہے؟ اچھا کیسے ہوا ہے؟ جبریل یہاں لے کر آئے اس لیے منزل ہوا ہے؟ نہیں، لفظوں میں ڈھل گیا ہے. لفظوں کے پنجرے میں، لفظوں کی قید میں اسے ڈھال دیا گیا ہے. اور جب لفظ کے قید میں ڈھال دیں گے تو 50 معنی بھی ایک لفظ کے ہوں پھر بھی 50 ہیں وہ، اور لفظ سے نکال دیں گے تو پھر 50 کی گنتی نہیں ہوگی. یعنی لفظوں میں ڈھلنے کے بعد یہ بہرحال محدود ہوا ہے، اسی لیے اسے منزل کہا جاتا ہے. ورنہ کیا اللہ کہیں اوپر بیٹھا ہے جو نیچے قرآن بھیج دیا اس نے؟ اللہ تو یہی ہے جہاں قرآن ہے. اللہ تو یہی ہے جہاں قرآن ہے، تو پھر منزل کیسے؟ اللہ نے نازل کیسے کر دیا اس کو؟ نہیں، لفظوں میں ڈھلنے کی وجہ سے منزل ہوا ہے. یعنی اپنی مقام اور جو اس کی جو کیفیت تھی اس سے نیچے آیا ہے، لفظوں میں ڈھل کر محدود ہوا ہے. یہ جب لفظوں میں ڈھل کر قرآن محدود ہو گیا، آپ کی دقت کا شکر گزار ہوں، جب قرآن لفظوں میں ڈھل کے محدود ہو گیا تو لفظ مجموعہ یا ترکیب ہے حروف کی. مثلا کلام ایک آیت، پورا ایک صفحہ، یہ پورا ایک بیان، یہ مشتمل ہے الفاظ پر. الفاظ ترکیب ہوتے ہیں حروف کی، اور حروف بن نہیں سکتے، یا لفظ میں اور بہتر کروں، حرف بن نہیں سکتا جب تک کہ نقطے کی مدد نہ ہو.
آپ نقطوں کو عمودی لگانا شروع کر دیں، اوپر سے نیچے نقطہ لگانا شروع کر دیں، برابر برابر جوڑیں، الف بن جائے گا۔ افقی لگانا شروع کر دیں تو پھر ایک ایسی شکل بنے گی کہ جس کے اوپر دو نقطے لگا دیں تو تا بن جائے گا، نیچے ایک نقطہ لگا دیں تو بے بن جائے گا۔ نقطوں کا مجموعہ حروف ہیں، حروف کا مجموعہ الفاظ ہیں، الفاظ کا مجموعہ کلمات اور جملات اور بیان ہے، اور قرآن بیان ہے۔ اور علی مولا فرما رہے ہیں انا نقطہ تحت الباء، میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ جی، نقطہ تمام تر معلومات کو اگر سمیٹا جائے تو وہ نقطہ بن جاتا ہے۔ میں جدید سائنس اور آج کے سوشل میڈیا اور آج کے کمپیوٹر کے اوپر نہیں جاؤں گا، وہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ نقطوں کے مجموعے سے حروف، اور حروف کے مجموعے سے الفاظ، اور الفاظ سے کلام اور بیان قرآن کی صورت میں۔ ہوا یہ کہ چونکہ بسم اللہ پر سب سے زیادہ تاکید مولا علی کی تھی، یعنی علی بغیر بسم اللہ والوں کو پسند نہیں کرتے تھے، شدید آپ ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے ان لوگوں پر جو بسم اللہ کے بغیر بات کرتے ہو۔ یہی میں اپنے سماج سے بھی بات کرنا چاہوں گا، اپنے معاشرے سے بھی بات کرنا چاہوں گا۔ ہم بڑی بڑی اہم ترین نشستوں میں اور میٹنگوں میں اور اجلاسات کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب چراغ محفل ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ آغاز کلام میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ کے بغیر ہم اپنی گفتگو شروع نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی تو آپ کا یہ بولنا اللہ کی خاطر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا در حقیقت اپنے آپ کو خالص کر کے اپنے مالک کے حوالے کرنا ہے، اور جب ہم اپنے آپ کو خالص کر کے اپنے مالک کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر مالک کی غیب سے مددیں شروع ہوتی ہیں، وہ چاہے سیاسی نشستیں ہوں، وہ معاشی نشستیں ہوں، وہ اقتصادی نشستیں ہوں، وہ دینی ہوں یا ظاہری طور پر غیر دینی نشستیں ہوں، ان میں اگر بسم اللہ سے ہم نے بات کو شروع کیا تو اس کی برکتیں وہ ہیں جو علی چاہتے ہیں، مولا چاہتے ہیں۔ مولا کیونکہ سب سے زیادہ، لہذا فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر کہتے ہیں کہ میں نماز میں بسم اللہ کو جہرن پڑھنے کا حکم دوں گا، اس لیے کہ علی نماز میں بسم اللہ کو اونچی آواز میں پڑھتے تھے۔ اور کیوں علی پڑھتے تھے اور میں علی کے پڑھنے کو کیوں دلیل قرار دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے یہ حدیث صحیح پائی ہے کہ نبی نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ۔ تو جو علی کہے گا، جو علی کرے گا، وہ بات صحیح ہوگی۔ اور علی بن ابی طالب کا پیغام یہ ہے کہ بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھا جائے، چاہے وہ نماز فجر کی ہو چاہے وہ ظہر کی ہو۔ نماز ظہر آپ خفائی پڑھتے ہیں، دھیمے لہجے میں پڑھتے ہیں، گلے میں پڑھتے ہیں، اور نماز فجر آپ جہری پڑھتے ہیں، یعنی گلے سے پڑھتے ہیں کہ سنیں آپ بھی سنیں، دوسرا بھی کوئی سننا چاہے تو سن لیں۔ لیکن دونوں نمازوں میں بسم اللہ کو جہرن پڑھنا ہے، چاہے پوری نماز آپ دھیمی لہجے میں پڑھ رہے ہو، بسم اللہ علی مولا کا حکم ہے اونچی آواز میں پڑھو۔ اور کیونکہ کثرت سے مولا کائنات بسم اللہ کی تلاوت کرتے تھے اور بسم اللہ کو پسند کرتے تھے، اس لیے سب سے پہلے علی کے بغض میں، علی کے دشمنی میں ایک شخص نے جب مدینہ منورہ میں سرکاری نماز پڑھائی، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والا، جب سرکاری نماز انہوں نے پڑھائی تو انہوں نے نماز پہلی مرتبہ، کیونکہ خلفاء ثلاثہ کے زمانے میں جو تین حکومت خلفاء کے زمانے میں بسم اللہ وہ اونچی آواز میں پڑھتے تھے، بسم اللہ پڑھتے تھے نماز میں، وہ یہ اہل سنت کی کتابوں سے ہمارے پاس حوالے ہیں۔ لیکن ایک شخص آیا اور اس نے پہلی مرتبہ سرکاری نماز میں بسم اللہ کے بغیر نماز پڑھائی، تو یہاں نماز مکمل ہوئی کہ صحابہ کرام نے آوازیں دینا شروع کی، اور آواز سب سے پہلی یہ اٹھی جس پہ دوسری آواز اٹھی، پھر تیسری آواز اٹھی، اور اس آواز میں آواز ملائی گئی، اور وہ آواز یہ تھی کہ یا فلانا سرقت الصلاۃ ام نسیتا، اینا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی محترم نے آواز دے کر کہا اے فلاں، نام لیا، نام لکھا ہوا ہے میرے پاس بھی، میں نہیں لے رہا، اے فلاں کیا تم نماز بھول گئے ہو یا تم نے بسم اللہ چرا لی ہے؟ بسم اللہ ہے کہاں؟ تمہاری نماز میں تو بسم اللہ ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو برا لگا، اور پھر آواز پر آواز ملائی گئی، اور باقاعدہ مدینہ منورہ میں احتجاج ہوا بسم اللہ ہٹانے پر۔
مگر صاحب پیسے کا تو کرشمہ ہے، طاقت کا تو روب اور جلال تاریخ اس کے اوپر گواہ ہے۔ باقاعدہ کام کیا گیا کہ بسم اللہ کو نمازوں سے ہٹایا جائے، اس لیے کہ بسم اللہ علی سے منسوب ہے اور علی بسم اللہ کو پسند کرتا ہے۔ کیسا انسان ہے یہ، علی کے بغض میں اللہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے علی کے بغض میں اللہ کو بھی چھوڑ دیا، یہ تو ذکر اللہ کا ہو رہا تھا نا۔ لہذا خطرناک ماحول بنا اور بسم اللہ کو نمازوں سے نکال دیا گیا، اور آج سواد اعظم بغیر بسم اللہ کے نماز پڑھتی ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی اللہ۔ الحمدللہ آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں۔ بسم اللہ کی فضیلت، اس کے 19 حروف ہیں، اور دوزخ کے داروغہ بھی 19 ہیں۔ دوزخ میں پھینکنے اور پٹکنے والے بھی جو اللہ نے فرشتے قرار دیے ہیں، جو لوگوں کو ادھر سے ادھر پھینکیں گے، ادھر سے ادھر ڈالیں گے، وہ بڑے لوگ، وہ ان کے نیچے بھی پھر پوری ٹیم ہے ان کی، وہ 19 ہیں۔ تو یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، تو جو بسم اللہ کو کثرت سے پڑھے گا وہ 19 ان لوگوں سے محفوظ رہے گا جن کے ہاتھ میں کل کوئی پریشانی ہماری آ سکتی ہے، یعنی ہم پریشان ہو سکتے ہیں جن کے ہاتھوں۔ لہذا ان سے بچنے کے لیے ایک رستہ یہ ہے کہ بسم اللہ کو کثرت سے پڑھا جائے۔ اور نبی مکرم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ 4 وسیع اور گہری نہریں بہہ رہی ہیں۔ دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، پانی کی نہر ہے، اور شراب طہورہ کی نہر ہے۔ اور ان نہروں کا جو منبع ہے اور جہاں سے وہ نکل رہی ہیں، ان کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ چلی کہاں سے ہیں اور آ کہاں سے رہی ہیں۔ سرکار نے ہماری خاطر سوال کر لیا تاکہ روایت بن جائے اور آج یہاں بیان ہو جائے، ورنہ سرکار اس لیے تو سوال نہیں کر رہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے۔ سرکار نے جبریل امی علیہ السلام سوال کر لیا کہ جبریل، یہ دودھ کی، شہد کی، پانی کی اور شراب طہورہ کی جو نہریں ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کہاں سے آ رہی ہیں۔ جبریل لے کے چلے سرکار کو، تو ایک جگہ اب ہم اندازہ نہیں بتا سکتے کتنا بڑا لکھا ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کی میم سے پانی کی نہر بہ رہی تھی، اور اللہ کی ہے سے دودھ کی نہر بہ رہی تھی، اور رحمان کی نون سے شہد کی نہر بہ رہی تھی، اور رحیم کی میم سے شراب طہورہ کی نہر بہ رہی تھی۔ کچھ منظر بنائیے، کچھ آپ نقشہ بنائیے، کوئی ڈرائنگ بنائے گا تو کیسے بنے گی، کوئی پینٹنگ کرے گا تو کیا نظر آئے گا کہ یہ چاروں جنت کی جو نہریں ہیں، جو جنت میں 4 نہریں ہیں، وہ بسم اللہ سے نکلنے والی نہریں ہیں۔ اور معصومین کا فرمان ہے کہ بسم اللہ کے بغیر جو کام شروع کیا جاتا ہے وہ ابتر، وہ کام مکمل نہیں ہوتا، اس میں برکت نہیں رہتی۔ کل سے ہم شروع کریں گے سورہ مبارکہ یوسف کو۔ قرآن مجید میں 7 ایسے سورے ہیں جو انبیاء کرام کے ناموں سے شروع ہوئے ہیں، جن سوروں کے نام انبیاء کے ناموں پر ہیں۔ سورہ ہود ہے، سورہ ابراہیم ہے، سورہ یونس ہے، سورہ نوح ہے، سورہ لقمان ہے، سورہ یوسف ہے، اور سورہ محمد ہے۔ تو یہ جو انبیاء کرام کے ناموں کے سورے ہیں، ان کے اندر ان انبیاء سے متعلق بہت کچھ پیغام ہے۔ اور سورہ یوسف جو سورہ قرآن کا 12واں سورہ ہے، اور اس میں حضرت یوسف سے متعلق پیغامات ہیں، مگر کیونکہ اللہ کے یوسف کا بیان ہے تو پھر حضرت زہرا کے یوسفوں کا بیان بھی اس میں ہے، یعنی ایک ایسا یوسف کہ جو ایک استعارہ بن جائے۔ یوسف ابن یعقوب ہے یا یوسف ایک استعارہ ہے، یوسف ایک علامت ہے، یوسف ایک نشانی ہے، یوسف ایک کردار ہے۔ حسین ابن علی ایک شخصیت کا نام ہے، یہ ایک استعارہ اور ایک کردار کا نام ہے، جسے علامہ اقبال نے کہا ہے حقیقت ابدی ہے مقام شبیری،
بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ حسین ابن علی تو ایک شخصیت کا نام ہے، مگر مقام شبیری ایک ذمہ داری کا نام ہے۔ ایسے ہی حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے ضرور ہیں، مگر کردار کے عنوان سے دیکھیں تو ایک استعارہ ہے۔ انہیں دیکھتے رہیں تو ہر زمانے کا یوسف ان مشکلوں سے نکل سکتا ہے۔ کل سے ہم حضرت یوسف کے نام کے سورے پہ غور کریں گے، اور انشاءاللہ یہ بیان ہمارا کچھ اپنی منزلوں کو آگے طے کرے گا۔ دعا کریں گے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، یا اللہ ہمیں بیٹھنے اور بولنے کو عبادت شمار فرما، ہم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جن مرحومین کے نام ابتدا میں لیے گئے ان کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ الرحمن الرحیم ماہ مبارک رمضان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات عطیہ کریں۔ اللہ